اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کی دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق بھارت سے ہے کہ بھارت کی ریاست بہار میں دو خواتین پولیس کانسٹیبلز جوہی کماری اور شانتی کماری نے بینک ڈکیتی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گیٹ پر موجود 3 مسلح ملزمان دو خواتین پولیس اہلکاروں کی بہادری کے سامنے بے بس ہو گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بینک کے گیٹ پر موجود خواتین اہلکاروں پر مسلح ملزمان نے اسلحہ بھی تانا اور فائرنگ کرنے کی بھی کوشش کی۔ خواتین اہلکاروں کی بہادری کو دیکھ کر تینوں ملزمان بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستانی پنجاب کے شہر بورا والا میں 7 سالہ بچے کو موٹر سائیکل چوری کے مقدمے میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ تھانہ فتح شاہ پولیس نے 7 سالہ بچے پر موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ درج کیا تھا، جس کا والد ضمانت کے لیے مقامی عدالت پہنچا۔ جج اس معاملے پر ایس ایچ او پر برہم ہو گئے، جس پر تھانے دار نے اپنی غلطی تسلیم کی اور جج کے روبرو معافی مانگ لی۔ مقدمے سے بچے کا نام بھی خارج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم رشی سونک کو سیٹ بیلٹ پہنے بغیر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ویڈیو پیغام دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان کی یہ ویڈیو دیکھ کر برطانوی شہری ناراض ہو گئے ہیں اور انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان پر 500 پاؤنڈ جرمانہ عائد کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت کے ایک ترجمان نے وزیر اعظم رشی سونک نے کار کی سواری کے دوران بیلٹ نہ باندھنے پر معافی بھی مانگ لی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ چین کے ہسپتالوں میں کورونا مریضوں کے داخلے کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بیجنگ کے فراہم کیے گئے کورونا ڈیٹا پر رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں ہسپتالوں میں کورونا مریضوں کی تعداد 70% بڑھی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 30 سالوں میں پہلی مرتبہ 63,000 سے زائد کورونا مریض ہسپتالوں میں داخل ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ رواں ماہ نیشنل ہیلتھ کمیشن میں بیورو آف میڈیکل ایڈمنسٹریشن کے سربراہ جیاوا ہووی نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ 8 دسمبر 2022 سے 12 جنوری 2023 تک 59,938 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی ریاست کیرالہ کے کیپٹل ترواننتھاپورم میں بائیں بازو کی جماعت کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے خواتین ونگ آل انڈیا ڈیموکریٹک وومنز ایسوسی ایشن کے 4 روزہ قومی اجلاس کے موقع پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویروں والے پوسٹر لگ گئے۔ شہر کے تمام اہم مقامات پر جو ہورڈنگز اور پوسٹر لگائے گئے ہیں، ان میں پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ کانفرنس کے دعوت ناموں پر بھی بے نظیر بھٹو کی تصویر چسپاں کی گئی ہے اور جس جگہ کانفرنس ہو رہی ہے اس کو بے نظیر بھٹو اسکوائر کا نام دیا گیا ہے۔ آئیوڈا کی کانفرنس میں پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی تصویر لگانے پر بی جے پی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصاویر آویزاں کیے جانے کو ملک دشمن اقدام قرار دیا ہے۔ سینٹرل ایشین ملک آرمینیا میں فوجی بیرکس میں آگ لگنے سے 15 اہلکار ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ملٹری یونٹ کے اسنائپر کمپنی اور ایک انجینئر کی بیرکس میں آگ بھڑک اٹھی، جہاں یہ ہلاکتیں ہوئی، جبکہ 3 اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ جارجیا کی وزارت داخلہ کے مطابق ساگرجیو قصبے میں ایک سابق فوجی نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا۔ افغانستان میں فوجی خدمات دینے والے اس سابق فوجی نے خود کو بھی گولی مار لی۔ بندوق بردار نے ایک اپارٹمنٹ کی بالکونی میں کھڑے ہو کر فائرنگ شروع کی۔ فائرنگ میں عمارت کے احاطے میں موجود 4 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ اس حادثے کی اطلاع پر وہاں پہنچنے والا ایک پولیس افسر بھی بندوق بردار کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ 5 دیگر افراد بھی زخمی ہوئے۔ جرمنی میں امریکہ کے رامسٹین فوجی اڈے پر اجلاس سے قبل امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے یوکرائن کے لیے $2.5 ارب کی فوجی امداد کے ایک نئے پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ پیکیج میں کئی فوجی گاڑیاں شامل ہیں، جس میں 90 اسٹرائکر جنگی گاڑیاں اور 59 بریڈلی فائٹنگ گاڑیاں فراہم کرنے کی بات کہی گئی ہے، تاہم اس میں کوئی ٹینک شامل نہیں ہے۔ نئے پیکیج کے ساتھ امریکہ گزشتہ برس فروری سے اب تک یوکرائن کو تقریباً $26.7 ارب کی فوجی امداد فراہم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ لندن میں کونسل ٹیکس عائد بسوں اور ٹرینوں کے کرایوں میں ریکارڈ 5.9% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زون 1 کے مصروف اوقات میں ٹیوب کرایوں میں 12% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ آف پیک کے لیے ٹیوب کرایوں میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ڈے ٹریول کارڈ میں زون 1 سے 6 تک 4 پاؤنڈ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ زون 1 سے 4 تک کے لیے ٹیوب کرایوں میں 70 پینس اضافہ ہوا ہے۔ ہفتہ روزہ پاس کی قیمت میں 1.40 پاؤنڈ اضافہ ہوا ہے، جبکہ لندن کے ہر گھر کے کونسل ٹیکس میں 9.7% اضافہ کر دیا گیا ہے۔
فرانس میں ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں 2 سال کا اضافہ کر کے 64 سال کرنے کے حکومتی فیصلوں کے خلاف تقریباً 10 لاکھ سے زائد افراد نے احتجاج کیا۔ رپورٹ کے مطابق فرانس کی حکومت کا کہنا ہے کہ پیرس میں 80,000 افراد سمیت ملک بھر میں 11 لاکھ سے زائد شہریوں نے مظاہروں میں حصہ لیا۔ اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے کارکنان پینشن سے متعلق صدر میکرون کی اصلاحات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جس میں ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ اور زیادہ کام کرنے کا کہا گیا ہے۔ دوسری جانب فرانس میں جاری احتجاج میں مظاہرین نے ہاتھ میں بینر بھی اٹھائے ہوئے تھے جس پر لکھا ہوا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ نہیں بلکہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ پیرس میں شدید احتجاج کے باعث میٹرو اسٹیشن بند کر دیا گیا، جس سے ٹریفک شدید متاثر ہوئی جبکہ متعدد ٹرینیں معطل ہو گئی۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اسٹے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ یورپی پارلیمنٹ کی صدر روبرٹا میٹسویلا کو صدر بننے کے بعد اب تک 142 تحائف ملے ہیں۔ یہ بات پارلیمانی رجسٹر میں بطور رکن پارلیمنٹ ان کی جانب سے درج کروائی جانے والی فہرست کے ذریعے سامنے آئی ہے۔ تحائف میں 2 قیمتی تحفے ایسے تھے جن میں سونا استعمال کیا گیا تھا اور وہ دونوں تحفے مسلم ممالک کی جانب سے دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک گولڈ ماڈل ٹاور مراکش کے سینئر سیاستدان اور دوسرا گولڈ نقاشی کاری کے ساتھ ایک سفید لباس بحرین کے اسپیکر فوزیہ زینال نے دیا تھا۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ کے صدر کے تحائف کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ میں یہ گفتگو اس وقت شروع ہوئی تھی جب صدر پارلیمنٹ روبرٹا میٹسویلا نے پارلیمانی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد خود کو ملنے والے 125 تحائف کا اندراج کروایا تھا۔ جرمنی کے فیڈرل آفس کے ڈیٹا سے انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ برس یعنی 2022 میں ملک کی آبادی پہلی بار اپنی بلند ترین سطح کے ساتھ 84.3 ملین تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دنیا کے مختلف جنگ زدہ ممالک خاص طور سے یوکرائن سے فرار ہو کر جرمنی آنے والے مہاجرین ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جرمنی کی آبادی میں یہ اضافہ دراصل گزشتہ 3 سالوں میں آبادی میں جمود کے رجحان کے بعد پیدا ہوا ہے۔ بالفاظ دیگر 2022 سے قبل جرمنی کی آبادی مسلسل 3 سال تک بغیر کسی اضافے کے جمود کا شکار تھی۔ تازہ ترین ڈیٹا سے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ سال جرمنی کی آبادی میں 1 ملین انسانوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2021 کے مقابلے میں 2022 میں جرمنی کی آبادی میں یکدم 1 ملین کے اضافے سے اس کی کل آبادی 84.3 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ سال کے پہلے ہاف میں یوکرائنیوں کی آمد سے جرمنی کی آبادی میں 7,40,000 کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ یوکرائن جنگ سے پہلے عرب ملک شام میں تشدد اور خانہ جنگی کی وجہ سے جرمنی میں پناہ گزینوں کی آمد کا عروج کا دور دیکھا گیا ہے۔ بارسلونا میں مسلسل دوسرے روز آگ لگنے کا واقعہ رونما ہو گیا۔ یہ واقعہ تراویسیرا دے لیس کورتس میں واقع بلڈنگ نمبر 173 پر پیش آیا۔ آگ رات 2 بجے کے قریب لگی۔ فائر فائٹرز نے جلد ہی آگ پر قابو پا لیا۔ میونسپل ذرائع کے مطابق آتش زدگی کے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اسپین کے کتالان علاقے لا روکا میں سے 251 پر حادثے کے ڈرائیور کو پولیس موسس اسکواڈرا نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں گاڑی کا ایک سوار بھی ہلاک ہو گیا تھا جب گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے اتر کر ایک درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ گرفتار ڈرائیور کا لائسنس منسوخ تھا اور اس پر 2024 تک گاڑی چلانے کی پابندی تھی کیونکہ ڈرائیور کا ماضی میں بریتھلائزر ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ حادثے میں ڈرائیور کو بھی معمولی زخم آئے تھے اور ہسپتال میں علاج معالجے کے دوران
पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। कतालुनिया में डॉक्टर्स की तंजीम नेजाद कतालुनिया ने 1 से 3 फरवरी तक एक और हड़ताल की कॉल दे दी। हड़ताल के दौरान डॉक्टर्स जुर्वी यानी पार्शल काम करेंगे। डॉक्टर्स बजट में कटौतियों और वसाइल की कमी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इससे कबल कतरान डॉक्टर्स 25 और 26 जनवरी को भी हड़ताल करेंगे। बार्सिलोना सिटी काउंसिल ने ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के ड्राइवर को हेलमेट पहनना लाजमी होगा और इस कानून का इतलाक अप्रैल 2023 से होगा। ताहम जुर्मानों का पुराना निजाम बरकरार रहेगा और नए जुर्माने आयद नहीं किए जाएंगे। बार्सिलोना से खबर लरीदा और खरोदा में इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना लाजिम है। हेलमेट के अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर के आगे और पीछे लाइट्स का होना भी जरूरी है। बार्सिलोना टैक्सी ड्राइवर्स 25 जनवरी को एजुकेशन और हेल्थ मुलाजमीन की हड़ताल में शामिल होंगे और अपने सेक्टर की हड़ताल का भी ऐलान किया है। बार्सिलोना के टैक्सी सेक्टर ने पहले ही 4 रोजा हड़ताल का ऐलान कर रखा है, जो 31 जनवरी से 3 फरवरी तक बार्सिलोना में होने वाले ऑडियो विजुअल फेयर 2023 के मौका पर होगी। टैक्सी ड्राइवर ने ऐलान किया है कि वो सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सेक्टर का पहिया जाम रखेंगे। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की सूरत और कम से कम सर्विस जारी रहेगी। कतालुनिया में जेंडर वायलेंस का शिकार 12,000 खवातीन है जो किसी न किसी एतबार से पुलिस प्रोटेक्शन में रहने पर मजबूर है। इन 12,000 खवातीन में से 9 को कत्ल कर दिए जाने का बहुत ज्यादा खतरा है और कुछ 24 घंटे हिफाजती प्रोटेक्शन के साथ रहती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जेंडर वायलेंस की मुतासरा खवातीन में सिर्फ 30% रिपोर्ट करती हैं। जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वाली खवातीन के मुल्ज़मान में से सिर्फ 38 के पार्टनर को इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट पहनाया गया है ताकि वो अदालत के अहकामात की तामील कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेजबान मिर्जा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।